وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انعام کی اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نباتات، غلہ، اناج، باغات کے پھل میوجات کی ایک فہرست بیان کی ہے، پھر اس میں اپنا حق بھی بتلایا ہے، پھر اس حق کو عشر کی صورت میں ادا کرنے کا حکم بھی دیا. اور اس سلسلے میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک مسلمان کی کوئی حالت بھی شریعت کے احاطے سے باہر نہیں ہے. کوئی اس کا کام ہو، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، کسی شعبے سے متعلق ہو، ضرور شریعت آپ کی رہنمائی کرے گی، یا کہے گی کہ یہ کام آپ کے لیے حلال ہے، یا بتائے گی یہ حرام ہے، یا جائز ناجائز کا فیصلہ کرے گی، یا اباحت اور مستحب کا حکم لگائے گی. کسی شعبے سے متعلق ہو، صرف یہ نہیں کہ زراعت سے متعلق ہو، زراعت سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، صنعت و حرفت سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو، حکومت سے متعلق ہو، معیشت سے متعلق ہو، ازدواجی زندگی سے متعلق ہو، یعنی ایک مسلمان کا کوئی کام بھی دین سے باہر نہیں ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ شریعت ہماری رہنمائی زندگی میں کرتی ہے، ایسا دین کہیں بھی نہیں ملے گا، ایسا کامل دین. زندگی میں بھی یہ رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. جب ایک آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے،
اس کے بعد بھی شریعت احکام بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تمہیں۔ مثلاً ایک مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، فوراً شریعت حکم لاگو کرتی ہے بڑے ترتیب کے ساتھ کہ دیکھیے یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب جو اس کے ورثاء ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ اس تجہیز و تکفین پہ جو خرچہ آئے اس کے، اگر وہ ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، کوئی مال چھوڑ کے گیا ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے مال کی حفاظت بھی کر رہی ہے شریعت، اور بتلا بھی رہی ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرنا، کیسے کیسے خرچ کرنا۔ سب سے پہلے مرنے والے کا کفن دفن کا انتظام کرو اس کے مال کے اندر سے۔ اگر مال نہیں ہے تو پھر بیت المال سے کرو، حکومت کرے گی۔ پھر سب سے پہلے یہ حکم ہے۔ اور بھئی جب اس سے فارغ ہو جاؤ پھر دوسرے نمبر پہ کیا شریعت حکم دے رہی ہے؟ فرمایا کہ اب اس کے قرضے ادا کرو اگر یہ مقروض ہے۔ اگر اس نے ترکہ چھوڑا ہے، پراپرٹی چھوڑی ہے، مال چھوڑا ہے، تو سب سے پہلے قرضے ادا کرو اس کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا آپ کی خدمت میں کہ جنازہ حاضر ہے، نماز پڑھائیے، تو آپ تشریف لے جاتے اور پوچھتے کہ بھئی یہ میت جو ہے مقروض تو نہیں ہے؟ تو اس کے ورثاء کہتے نہیں حضور اس کا پر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ مقروض کی میت ہے، مرنے والا نے قرضہ ادا کرنا لوگوں کا، تو پھر آپ پوچھتے کہ اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کہتے ہاں صاحب اس کا قرضہ ہے، ترکہ ہے، قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، پھر بھی آپ نماز جنازہ پڑھاتے اس کی۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ نہیں اس کوئی ترکہ نہیں چھوڑ کے گیا، یہ قرضہ ہے اس کے اوپر، مقروض ہے یہ، لیکن اس کا کوئی مال جائیداد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ورثاء سے پوچھتے کیوں بھائی کوئی ہے ضمانت دینے والا کہ اس کا قرضہ اتارے گا؟ اگر کوئی ضمانت کے لیے تیار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنازہ پڑھاتے اس کا۔ اور اگر سب خاموشی اختیار کرتے اور کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہوتا اور اس نے مال بھی نہیں چھوڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھتے تھے، فرمایا تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی نصیحت تھی کہ قرضہ کتنا اہم ہے لوگوں کا دینا۔ آج جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم اس کو اہم سمجھتے ہی نہیں، ہم آپس میں ہی تقسیم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرضہ اتارو دوسرے درجے میں، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ تجہیز و تکفین، جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کے بعد فوراً اس کے قرضے کا پتہ کرو، کس کس کا قرضہ دینا، دو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ۔